تو بھائیو آج ہم بات کریں گے سنت اور سائنس کے اوپر۔ آج میرا ٹاپک ہے نماز۔ نماز میں سب سے پہلے جو ہے قیام کیا جاتا ہے۔ قیام نماز کی سب سے پہلی کیفیت اور ابتدا ہے، اور اس میں جسم کا بالکل بے حرکت اور شاکن ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت سے جسم انسانی پر بہت سارے اثرات پڑتے ہیں۔ جب نمازی قرات شروع کرتا ہے تو احادیث میں ہے کہ اتنی اونچی قرات ہو کہ اپنے کان سن سکیں۔ اب ان قرآنی الفاظ کے انبارات پورے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اور امراض کے دفع کے لیے اکثریت عظیم ہے۔ قیام سے جسم کو سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا جسم ایک نور کے حلقے میں مسلسل لپٹتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ نور، جسے سائنسی زبان میں دی لینگویج آف سائنس غیر مرئی شعاعتیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے، اگر روزانہ 45 منٹ ایسی حالت میں کھڑے رہے تو دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قوت حلقی اور قوت مدافعت میں بدن زیادہ ہوتی ہے۔ قیام سے مؤخر دماغ پونس، جس کا کام چال ڈھال اور جسم انسانی کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، قوی ہو جاتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مرض سے بچا رہتا ہے جس سے آدمی اپنا توازن درست نہیں رکھ سکتا۔ اب ہے ہاتھ باندھنا۔ فیمیلز کی ہم بات کریں، عورتیں نیت کے بعد جب سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو دل کے اندر صحت بخش حرارت منتقل ہوتی ہے اور وہ غدود نشوونما پاتے ہیں، جس کے اوپر بچوں کی غذا کا انحصار ہے۔ نماز قائم کرنے والی ماؤں کے دودھ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ بچوں کے اندر انوارات کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے جو بچوں کے شعور کو نورانی بناتا ہے۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں جب سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص مراقبہ کرتی ہیں، جس سے دنیا سے کٹ کر کسی پرسکون خیال میں کھو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف جب نمازی عورت متوجہ ہوتی ہے تو ایسی حالت میں ایک خاص قسم کی ریز پیدا ہوتی ہے جو بقول ڈاکٹر ونگ ہلکے نیلے یا سفید رنگ کی ہوتی ہے، جو اس کے جسم میں داخل اور خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس جسم کے اندر قوت مدافعت امیونٹی کے بڑھنے سے وہ جسم کبھی بھی خلیات کی سرطان سینسر آف سیلز میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں میل کے اندر مرد جب ناف یا اس کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا سنا کہ دونوں ہاتھ سے لہریں نکلتی ہیں جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اب ان لہروں کے اہتزاز سے ایک خاص اثر ہوتا ہے جو ناف کے ذریعے نظام اعصاب تک پہنچتا ہے، جس سے گردے اور غدہ فوق ایڈرنل گلینڈز قوی ہوتی ہیں، جس سے جنسی قوت قوی اور محرک ہوتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں رکوع کی کیفیت۔ ایک مرتبہ پنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد نواز صاحب فرمایا کہ میرے پاس ایک سرجن ڈاکٹر آیا جس کی بیوی بھی سرجن تھے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب گھٹنوں اور کمر کا درد بہت زیادہ ہے، علاج بہت کیے لیکن کہیں سے درست نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نواز صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر سرجن سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ سرجن صاحب کہنے لگے ہاں 5 وقت کی۔ پھر ڈاکٹر نواز صاحب فرمانے لگے کہ آپ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتے، اور انہیں رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے کریں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس عمل کو اپنایا اور بالکل تندرست ہو گیا۔ رکوع سے اسپائنل کارڈ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ مریض جن کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں وہ اس مرض سے بہت جلد افاقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع سے کمر کے درد کے مریض یا ایسے مریض جن کے حرام معزز ورم انفلامیشن آف اسپائنل کارڈ ہو گیا ہو بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔
رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور پھر پتھری کا مریض جس کے گردوں میں پتھری بن گئی ہے رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتا ہے۔ رکوع سے ٹانگوں کے فالج زدہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف اور ان خون کے بہاؤ سرکولزم آف بلڈ کی وجہ سے دماغ و نگاہ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آج پھر سجدے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سنیں، جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانی آرٹریز کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں ہوتا۔ صرف سجدے کی حالت میں دماغ برین، دماغ کے اعصاب، برین نروس، آنکھوں، آئیز اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دائمی خوبصورتی کا راز، عورتوں کا سجدہ اور انسٹرکشن۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔